اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا صالحا آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کا پڑھنا پڑھانا ہمارے حق میں حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے یا حق میں سفارش کرے گا یا خلاف سفارش کرے گا۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہمارے خلاف سفارش کرنے والا ہو، اللہ کرے کہ ہمارے حق میں سفارش کرنے والا ہو۔ ہماری سورہ بقرہ چل رہی ہے فہم القرآن کورس کے اندر، اور آج جو ہے وہ اس کا رکوع نمبر 10 اور 11 جو ہے وہ ہم دیکھیں گے، اور اس کی تلاوت جو ہے وہ ہو چکی۔ اس کا ترجمہ جو ہے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ پھر ذرا یاد کرو ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا۔ تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانمہ کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہوگی کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے، لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی، نہ انہیں کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے۔ آخرکار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے، اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے؟ باوجود یہ کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود یہ کہ اس کی آمد سے پہلے بہت کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ خدا کی لعنت المنکرین پر کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں۔ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل وحی اور رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اسی چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی نصر اسرائیل میں اتری ہے۔ اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے، اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تم کیوں قتل کرتے رہے؟ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کیسی کیسی روشن نشانیاں لے کے آیا، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا۔ ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ تمہارے اسلاف نے کہا ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے۔
ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ یقین جانو یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں میں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا اقتضا یہی ہے کہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں۔ اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے، تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی۔ جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اب ان آیات کے ترجمے ہی سے آپ کو جو ہے وہ بات واضح ہو گئی ہوگی اور پتہ چل گیا ہوگا کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ اس کے اندر ہو رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ جو ہے اس کا مرکزی مضمون امامت کی تبدیلی ہے، اور اس کے 15-16 رکوع جو ہیں وہ بنی اسرائیل کی ساری جو ہے وہ بات کے اوپر مشتمل ہیں، اور ان کی ہسٹری بتائی گئی، ان کے جرائم بتائے گئے، ان کے جو وہ اعمال اللہ کے احکامات کے مقابلے میں کرتے تھے اور جو نافرمانیاں کرتے تھے، انبیاء کو قتل کرتے تھے، یہ ساری جو ہے وہ ان کے جرائم کی جو ہے وہ لسٹ اس کے اندر جو ہے وہ گنوائی گئی ہے۔ اور یہاں پہ چونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم صرف اس اپنی کتاب کو مانیں گے، اس کے علاوہ جو کچھ نازل ہوا ہے وہ ہم نہیں مانیں گے، تو یہاں پہ آیت نمبر 83 کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ اس بات سے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اب یہ سارے وہ کام یہاں گنوائے جا رہے ہیں کہ جو ان کو پہلے کہے گئے تھے، اور وہ اسلام بھی ان کی تائید کر رہا تھا، اور یہ قرآن بھی کتاب جو ہے وہ ان کی تائید کر رہی تھی، تو گنوایا گیا۔ سب سے پہلا کام کیا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنا، اور پھر ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بات، اور لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا سارے اس عہد سے پھر گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر منع کیا تھا کہ ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر نہ کرنا، ایک دوسرے کے اوپر زیادتیاں نہ کرنا، فدیے کا لین دین نہ کرنا، اور یہ ساری باتیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ کے اطراف کے یہودی قبائل نے اپنے ہمسایہ عرب قبیلوں اوس اور خزرج سے جو ہے وہ حلیفانہ تعلقات قائم کر رکھے تھے۔ جب ایک عرب قبیلہ دوسرے سے جنگ کرتا تو دوسرا جو ہے وہ ایک یہودی قبیلہ ان کے ساتھ ہو جاتا اپنے حلیف کے ساتھ، دوسرا اپنے حلیف کے ساتھ ہو جاتا، اور آپس میں جنگ کرتے۔ تو یہ فعل جو تھا یہ صریح طور پر کتاب اللہ کے خلاف تھا، اور وہ جانتے بھی تھے اس بات کو، لیکن جانتے بوجھتے جو ہے وہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے تھے۔ پھر جب ایک قبیلے کے جو ہے وہ قیدی پکڑے ہوئے دوسرے قبیلے کے پاس آتے تو جو غالب قبیلہ ہوتا وہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑتا، اور مغلوب قبیلہ جو ہوتا وہ فدیہ دے کر انہیں چھڑاتا۔ تو اس فدیے کے لین دین کو جائز ٹھہرانے کے لیے کتاب اللہ سے استدلال کرتے، اور جب کتاب اللہ کی اس اجازت کو تو سر آنکھوں پر رکھتے، لیکن اسیران جنگ کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے اس حکم کو ٹھکرا دیتے کہ آپس میں جنگ ہی نہ کی جائے، یعنی کہ فدیہ لینے والا حکم مان لیتے، اور اس جو منع کیا گیا کہ جنگ ہی نہ کی جائے اس کے جو ہے وہ اس کا انکار کر دیتے، اور یہ نہیں کہ ان کو سمجھ نہیں تھی، پتہ نہیں تھا، جانتے بوجھتے اس کا جو ہے وہ انکار کرتے تھے۔ اور یہاں پہ جو حقوق العباد کی ساری بات آئی ہے نا، اس میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کو کون سا عمل بہت پسندیدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا عمل؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ حسن سلوک اور احسان دراصل حقوق کی ادائیگی اس کی سب سے اہم صورت ہے، اور یہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی معاشرہ اخلاقی بنیادوں پر قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ ماں باپ کے حقوق کا استحکام نہیں ملتا، اور انہی سے پھوٹنے والے ددھیالی اور ننھیالی رشتوں کا احترام جب تک پیدا نہیں ہوتا، پھر یتیم اور مسکین کے ساتھ بھی احسان کرنے کا یہاں پہ جو ہے وہ کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں بتایا کہ صرف یہ نہیں کہ آمنا سامنا ہو، بلکہ ان کی پیٹھ پیچھے بھی خیر خواہی کی جائے اور ان کا خیال رکھا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ اور مسکین پر
نگران اللہ کی راہ میں مجاہد کی طرح ہے، یا رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے والے کی طرح ہے، یعنی کہ اس قدر زیادہ اس کی۔ اور پھر ساتھ نماز اور زکوٰۃ کی بات کی، کیونکہ ان سارے اعمال کا تعلق نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ بہت جڑا ہوا ہے۔ وہ اپنے فرائض کی ادائیگی اور رب کے آگے جھکنے کا ایک فرما بردار بندہ جب انسان کو بناتی ہیں، تو اصل میں کام تو کرنے کے یہ ہیں کہ بندوں کے بھی حقوق ادا کیے جائیں اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ دین کو بھی قائم کیا جائے۔ اور پھر یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے یہاں سے کہ جو ہے وہ ان رکوعات کا جو ہمارے سامنے ایک پورا خلاصہ آتا ہے کہ ان آیات میں بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے عہد اور مسلسل نافرمانیوں کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور ان سے عہد لیا گیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور کسی کی نہیں۔ اور جو ابھی آیت کا ترجمہ میں نے پڑھا، والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے حسن سلوک کریں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، مگر انہوں نے بار بار ان احکامات کی خلاف ورزی کی، انبیاء کو جھٹلایا، حتیٰ کہ قتل کیا۔ جب ان کے پاس اللہ کی کتاب کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کتاب کے ساتھ، تو انہوں نے انکار کر دیا، حالانکہ وہ خود ان کے آنے کی دعائیں کرتے تھے۔ دنیا کی محبت ان کے دلوں میں گھر کر چکی تھی اور موت سے بھاگتے تھے، جس کی بنا پہ یہ ان کا طرز عمل تھا، جو اس سے ہمیں جو ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے وہ بتا رہے ہیں آیت نمبر 87 کے اندر کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی نشانیاں دے کے بھیجا اور روح پاک سے مدد کی، اور تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ تمہارے پاس رسول جو خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کے آتا ہے تو تم سرکشی کرتے ہو اور انبیاء کو جھٹلا دیتے ہو۔ تو یہ جو خواہشات نفس ہے، اصل میں یہی چیز جو ہے وہ انسان کو برائی کے اوپر جو ہے وہ اکساتی ہے، کہ انسان کا نفس کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے اور اللہ کا حکم کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ زمین پہ جتنے بھی بت پوجے جاتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ بت جو اللہ کو ہے، وہ خواہش نفس ہے کہ جس کو پوجا جائے۔ تو یہی بڑی وجہ تھی بنی اسرائیل کی بھی، کہ وہ اسی وجہ سے انبیاء کی دعوت کا، ان کی بات کا انکار کرتے تھے اور قتل بھی کر ڈالتے تھے۔ اور کہتے کیا تھے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ہے وہ جملہ بھی یہاں پہ محفوظ کیا۔ وہ کہتے تھے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْف، کہ ہمارے دل جو ہیں وہ محفوظ ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ دل محفوظ ہیں، بلکہ کفر کی وجہ سے پھٹکار پڑی ہوئی ہے۔ اور دل محفوظ کا کیا ہے کہ ہم اپنے عقیدے و خیال میں اتنے پختہ ہیں کہ تم خواہ کچھ کہو، ہمارے دلوں پر کسی بات کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ اور ایسے ہٹ درم لوگ ایسی بات کہتے ہیں جن کے دل و دماغ پر جاہلانہ تعصب کا تسلط ہوتا ہے، اور وہ اس کو عقیدے کی مضبوطی کا نام دے کے خوبی شمار کرتے ہیں، جبکہ یہ خوبی نہیں ہے، یہ خامی ہے کہ آپ اپنے نظریات اور تخیلات کے اوپر جو ہے وہ ڈٹے رہیں اور اللہ کے احکام کو جو ہے وہ پس پشت ڈال دیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کتاب کے ساتھ ان کا برتاؤ کیا ہے۔ یہ ساری جو ہے وہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں، حالانکہ اس سے پہلے کفار کے مقابلے میں فتح نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودی بے چینی کے ساتھ خود نبی کے منتظر تھے، کیونکہ ان کی کتابوں میں ان کے انبیاء نے اس کی پیشن گوئیاں کی ہوئی تھیں، اور دعائیں مانگتے تھے کہ وہ آئیں تو پھر کفار کا غلبہ ہٹے اور پھر ہمارا عروج کا دور جو ہے وہ شروع ہو۔ اور یہ جملہ ان کا تکیہ کلام تھا۔ وہ کہا کرتے تھے اچھا اب تو جس کا جی چاہے ہم پر ظلم کر لے، جب وہ نبی آئے گا تو ہم ان ظالموں کو دیکھ لیں گے۔ تو اہل مدینہ یہ باتیں ان لوگوں سے سنی ہوئی تھی، اور جب پیارے قسم کے آنے کا انہیں پتہ چلا تو انہوں نے سب سے پہلے آگے بڑھ کے اسلام قبول کر لیا اور کہا دیکھنا یہ نہ ہو کہ یہودی تم سے بازی لے جائیں۔ لیکن یہودیوں نے کیا کیا؟ جس نبی کے آنے کے منتظر تھے، جب وہ آئے تو سب سے بڑھ کر ان کے مخالف بن گئے اور انہیں پہچان بھی لیا۔ یہ نہیں کہ پہچانا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ معتبر شہادت ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی ہے، جو ایک یہودی عالم کی بیٹی تھی اور دوسرے عالم کی بھتیجی تھی۔ وہ فرماتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میرے باپ اور چچا دونوں آپ سے ملنے گئے۔ میں بڑی دیر تک آپس میں وہ گفتگو کرتے رہے۔ جب گھر واپس آئے تو میں نے اپنے کانوں سے ان دونوں کو یہ گفتگو کرتے سنا۔ کہتی ہیں کہ تب میں ان کو بہت زیادہ محبوب تھی، چھوٹی تھی تب، اور کہتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے تھے۔ تو جب آتے تو میں آگے بڑھتی تو لبا کہ مجھے اٹھا لیتے اور پیار کرتے۔ تو اس دن کہتی ہیں کہ انہوں نے توجہ ہی نہ دی، آپس میں ہی باتوں میں مصروف رہے۔ چچا نے کہا کیا واقعی یہ وہی نبی ہے جس کی خبریں ہماری کتابوں میں دی گئی ہیں؟ والد نے کہا خدا کی قسم ہاں۔ چچا نے کہا کیا تم کو اس کا یقین ہے؟
والد نے کہا ہاں۔ چچا نے کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ والد نے کہا جب تک جان میں جان ہے اس کی مخالفت کروں گا اور اس کی بات نہ چلنے دوں گا۔ ابن ہشام میں اس کا تذکرہ ہے جلد دوم کے اندر، اور یہ واقعہ وہاں پہ درج ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ پہچان گئے تھے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ وہی آخری نبی ہیں، لیکن خواہشات نفس کی بنا پہ، اپنے تعصب اور جاہلیت کی بنا پہ انہوں نے جو ہے وہ اسی اپنی جو ہے وہ اپنی ہی ضد کی جو ہے وہ پیروی کی۔ اور پھر اللہ خود یہاں پہ کہہ رہے ہیں قرآن پاک میں، اللہ کہتے ہیں جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل اور وحی رسالت سے اپنے جس بندے کو چاہا خود نواز دیا، حالانکہ اب یہ غضب بلائے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے سخت جو ہے وہ ذلت امیز سزا مقرر ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ہم تو صرف اسی چیز پر ایمان لائیں گے جو بنی اسرائیل میں جو ہے وہ اتری ہے۔ اور ان کی یہ ہٹ درمی جو ہے وہ قرآن میں بہت مقامات پہ ان کا یہ جو مزاج ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے احسانات کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان فراموشی کا مزاج، اور ضد اور ہٹ درمی، اور صرف اب میں اور پوری انسانیت کو بھی انہوں نے کچھ نہیں سمجھا۔ سید قطب شہید نے فی ظلال القرآن کے اندر بہت عمدہ انداز میں اس کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے اندر اس قسم کا جو ایک خاص مزاج پایا جاتا ہے کہ یہ احسان فراموشی کا مزاج ہے، اور جو لوگ یہ مزاج رکھتے ہیں وہ شدید ترین تعصب کے دائرے میں خود غرضانہ زندگی بسر کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ ہر وقت محسوس کرتے ہیں کہ ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کی خیر و فلاح اور در حقیقت ان کی محرومی ہے۔ ایسے لوگ انسانیت کے وسیع ترین تصور اخوت کے شعور سے عاری ہوتے ہیں۔ یہودیوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں نے سال ہر سال تک ایسی ذہنیت کے ساتھ پوری انسانیت سے علیحدگی کی زندگی بسر کی، گویا کہ شجر انسانیت سے انہیں کوئی تعلق ہی نہ تھا، بلکہ وہ ہمیشہ پوری انسانیت کے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ وہ ہمیشہ اپنے دلوں کے اندر پوری انسانیت کے خلاف بغض اور حسد کی آگ سلگاتے رہے، اور یوں یہ بغض و حسد ان کے لیے بلائے جان بنے رہے، اور اس بغض اور کینے کا مزہ وہ پوری انسانیت کو یوں چکھاتے رہے کہ انہوں نے ہمیشہ بعض اقوام کو دوسری اقوام کے خلاف بھڑکایا اور انہیں باہم لڑایا تاکہ ان جنگوں کے نتیجے میں مالی فائدہ حاصل کریں، اور اس طرح اپنے دلوں میں بغض اور حسد کی سدا سلگنے والی آگ کو بجھاتے رہیں۔ انہوں نے ہمیشہ مختلف اقوام پر ایسی تباہیاں لانے کی سازشیں کی جس کے نتیجے میں بعض اوقات خود یہ لوگ بھی تباہ و برباد ہوتے رہے۔ شر اور فساد کا یہ طویل سلسلہ ہمیشہ اس لیے برپا ہوا کہ یہودیوں کے دل انسانیت کے خلاف حسد اور بغض سے بھرے ہوئے تھے، اور یہ لوگ انتہائی خود غرضانہ ذہنیت کے مالک تھے۔ اب انہوں نے ان کی ساری ذہنیت جو ہے وہ یہاں کھول کے بیان کر دی ہے کہ یہ ساری جو ہے وہ وجوہات ہے۔ اور آج بھی دیکھیں، آج ہم یہ تو پہلے کی بات ہے نا، تو آج بھی ان کی جو ہے وہ ذہنیت تو وہی ہے جو شروع سے اور آخر تک وہی رہے گی۔ تو آج بھی دیکھیں کہ دنیا کا جو منظرنامہ آپ کو نظر آتا ہے اس میں یہ اپنا کردار کیا ادا کر رہے ہیں، انسانیت سوز مظالم کر رہے ہیں، جو انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں ہیں وہ کر رہے ہیں۔ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، کتنے سالوں سے ہو رہا ہے کہ ان کے اوپر دائرہ زندگی تنگ کر دیا گیا، نہ کھانے کو نہ پینے کو کچھ اندر جانے نہیں دیتے، کسی کی کوئی مدد وہاں تک پہنچنے نہیں دیتے، اور ریفوجیز کیمپوں کے اوپر جہاں جو ہے وہ پناہ گزین ہیں ان کے اوپر بمبارمنٹ اور آگ لگا دینا، اور زخمی ہاسپٹل تباہ کر دینا، اور زخمیوں کو کوئی مدد نہ پہنچنے دینا، اور اتنے اتنے شہداء، اور یہ سارے، اور آپ دیکھیں کہ وہ اپنے اس کام کو بہت پازیٹیو اور فخر کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ جیسے وہ ہی شر اور فساد کو جو ہے وہ دور کرنے والے ہیں اور باقی سارے فساد کو برپا کرنے والے ہیں۔ اور یہاں پہ میرا اور آپ کا کردار کیا ہے؟ امت مسلمہ کا کردار کیا ہے؟ امت مسلمہ کی اکثریت کیا سب ہی کے سب خاموشی کی چادر اوڑھے بیٹھے ہیں ایک آدھ کے سوا، اور یہاں پہ ہمیں ان کو حکمرانوں کو دیکھنے اور ان کے جو ہے وہ کردار کے اوپر بات کرنے سے پہلے خود اپنا کردار بھی دیکھ لینا چاہیے کہ میں اور آپ اس سارے سینیریو میں کیا کر رہے ہیں، میرا اور آپ کا کیا کردار ہے۔ اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا، ہم سے پوچھ لیا کہ تم اس وقت کیا کر رہے تھے، تو میں اور آپ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کے دکھ کے اوپر دکھی ہو رہے ہیں؟ کیا ہماری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں؟ کیا ہمارے دل نرم ہو رہے ہیں؟ کیا ہم ان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں؟ کیا ہم نے ان کے لیے یہودی اشیاء کا بائیکاٹ کیا ہے؟ کیا ہم ان کے لیے کوئی مالی قربانی دے رہے ہیں؟
کیا ہم ان کے لیے کوئی امداد پہنچانے میں حصہ ڈال رہے ہیں، یا قنوت نازلہ پڑھنے میں حصہ ڈال رہے ہیں، یا جو چھوٹے چھوٹے کام یا لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس دے رہے ہیں اور ان کا میسج کنوے آگے کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کس جگہ پہ میرا اور آپ کا کردار ہے؟ یہ مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کو نہیں بتانا، یا معاشرے کو نہیں بتانا، یہ جواب سوچنا ہے اللہ کو بتانے کے لیے، کہ اللہ کو اس وقت پہ ہم کیا جواب دیں گے کہ جب یہ سارے حالات ہو رہے تھے اور امت کا یہ حال تھا تو ہم اس وقت جو ہے وہ کیا کر رہے تھے۔ اور پھر یہاں پہ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کہتے ہیں کہ روشن روشن نشانیاں بھی لے کے آئے، تو پھر ایسے تم لوگ ظالم تھے کہ پیٹھ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور کے اوپر گئے ہیں تو فوراً ہی انہوں نے پیچھے سے جو ہے وہ بچڑے کو معبود بنا لیا، کیونکہ دلوں میں بچڑا بسا ہوا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے دلوں میں ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا، اور یہ کس وجہ سے تھا؟ ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی باطل پرستی کی وجہ سے۔ اور مجھے اور آپ کو یہاں رک کے یہ بھی سوچنا ہے کہ ہمارے دلوں میں بھی کہیں کوئی بچڑا تو نہیں بسا ہوا، کوئی انا کا بچڑا، کوئی اسٹیٹس کا بچڑا، کوئی برانڈز کا بچڑا، کوئی خواہش نفس کا بچڑا، کوئی دنیا پرستی کا بچڑا، کوئی حسد اور کینہ اور بغض اور جھوٹ اور غیبت کا بچڑا۔ کیا یہ بچڑے کہیں ہمارے دلوں میں تو نہیں بس رہے؟ مجھے اور آپ کو ضرور دیکھنا ہے، کیونکہ جب تک دل کی صفائی نہیں ہوگی تو آگے ہمیں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہمیں سمجھ نہیں آئے گا۔ آپ دیکھیں نا، میموری جب فل ہو جاتی ہے ہمارے فون کی، موبائل کی، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں، اور پھر اس میں کوئی نئی چیز جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ تو اسی طرح ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغوں میں اگر اور خیالات اور چیزیں بس رہی ہیں تو پھر کیسے اللہ کا پیغام مجھے اور آپ کو سمجھ آئے، اور کیسے میں اور آپ اس کے اوپر غور و فکر کرنے والے بن جائیں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ تعصب اور وہ والی جو ہے وہ تخیلات اور وہ ساری باتیں اور وہ چیزیں، اس کو ہم ڈیلیٹ کریں گے تو یہ اللہ کا حکم ہمیں جو ہے وہ سمجھ آئے گا۔ اور میں نے اور آج آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اپنے دل کا جو بچڑا اندر بسا ہوا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور اس کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دلیل سے بات کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کرنے کا تمہیں حکم دیتا ہے اگر تم مومن ہو تو۔ یعنی کہ اگر میں اور آپ مومن ہیں، اللہ کہتے ہیں ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو پھر یہ کیسی حرکات ہیں جو میں اور آپ ہم کر رہے ہیں، اور کیسی حرکات جو انہوں نے کی اور وہ کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہو کہ اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولادیں ہیں تو ہم نے ہی جنت میں جانا ہے، اور کہتے تھے کہ اگر دوزخ کی آگ چھوئے گی تو ایام معدودات، صرف چند دن اور ہم جائیں گے جنت ہی میں۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو پھر تم نے تو جنت میں ہی چلے جانا ہے، تو پھر موت کی تمنا کرو، جاؤ پھر تم جنت میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ساتھ ہی کہ یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں کبھی بھی یہ اس کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے جو کمائی اپنے ہاتھوں سے بھیجی ہے نا، اس کا تقاضا ہی یہی ہے۔ وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی ذہنیت کھول کے یہاں بتا رہے ہیں کہ انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا تم حریص پاؤ گے۔ یہ اپنا جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے جنت میں جانا ہے تو پھر جنت میں جانے کے لیے مرنے کی تمنا بھی نہیں کر رہے، بلکہ الٹ گیا ہے کہ سب سے زیادہ، اور ہوا وہ زندگی کیسی ہی ہو، عزت و شرافت کی ہو یا ذلت اور کمینے پن کی، اب جو کام اس وقت وہ کر رہے ہیں یہود اور ہنود مل کے، تو کیا وہ پسندیدہ ہے؟ مسلمان حکمران نہیں بول رہے، لیکن عوام بہت زیادہ جگہوں پہ جو ہے وہ اس کا احتجاج کر رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ غیر مسلم بھی جن کے اندر انسانیت ہے وہ بھی ان ظالم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ
اللہ کہتے ہیں اور کیا یہ ان کی پھر عزت ہے جو یہ سمیٹ رہے ہیں، کیا یہ عزت ہے؟ لیکن اس کے باوجود یہ چاہتے ہیں کہ ہم لمبی زندگی پائیں، اسرائیل دا گریٹر، ہر جگہ ہم اس کے لیے جو ہے وہ کام کریں اور اس کو گریٹر بنانے کی کوشش کریں، اور چاہے اس کے لیے انسانیت سے ہم چاہے جتنا مرضی نیچے گر جائیں اور انسانیت کے اوپر جتنے چاہے ہم جو ہے وہ مظالم ڈھالیں، لیکن ہمیں جو ہے وہ اپنا ہی جو ہے وہ مشن مکمل کرنا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ ان کو جینے کا تم حریص پاؤ گے، دنیا کی لالچ ان کے اندر بہت زیادہ، اور ایک ایک شخص ان میں سے چاہتا ہے کہ اس کو 1000 برس جیے، اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ بہرحال لمبی عمر جو ہے وہ ان کو عذاب سے دور نہیں پھینک سکتی۔ جیسے کچھ یہ اعمال کر رہے ہیں اس کو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ پھر جو ہے وہ اس کے اہم نکات کے اندر بھی ہم نے جو کی پوائنٹس ہیں ان میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے عہد، جو اللہ نے عہد لیا تھا بنی اسرائیل کے، اس کے اندر جو ہے وہ اہم احکامات تھے سارے۔ پھر معاشرتی فرائض، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے نا، امت مسلمہ کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور اب آپ کو قیامت تک کے لیے رکھا ہے نا، ان کی جگہ ہمیں اور آپ کو سرفراز کیا ہے امامت کے لیے۔ اب لیڈرشپ اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا کی دی ہے، تو ایک لیڈر کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ وہ صرف خالی ملکی سطح پہ نہیں، گھروں کی سطح پہ اور انفرادی سطح پہ بھی ہر فرد جو ہے وہ لیڈر ہونا چاہیے، اور ہے، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، تو ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پہ جو رویہ انہوں نے اپنایا اس رویے سے ہم بچیں اور وہ رویہ ہم نہ اپنائیں۔ اور پھر کہا گیا کہ جو ہے وہ انبیاء کو انہوں نے ان کی مخالفت کی اور جھٹلایا اور قتل کیا، تو اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے کام کرنے والے ہوں۔ ہمارے پاس ہمارے نبی کا پیغام آئے، پہنچے، ملے اور ملتا ہے ہمیں قرآن اور حدیث اور سنت کی صورت میں، تو ہم کہنے والے ہوں سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ ہم ان کی طرح یہ کہنے والے نہ ہوں سمعنا و سعینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، ایسے کہنے والے نہ ہوں۔ اللہ کرے ہم اطاعت گزار ہو جائیں۔ اور پھر کیا ہے کہ دنیا پرستی کی بات ہے کہ وہ موت سے ڈرتے تھے، دنیا سے بہت محبت کرتے تھے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ دوسری اقوام تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی کہ جیسے جو ہے وہ بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اور صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس وقت تعداد میں اتنے کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعداد میں تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہارے دلوں کو وہن کی بیماری لگ جائے گی۔ اور پوچھا گیا کہ وہن کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ یہ ان کے اندر بھی تھا اور ہمارے اندر بھی جو ہے وہ آ گیا۔ مجھے اور آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ غور و فکر کرنا ہے، سوچنا ہے کہ وہن میں کہیں ہم مبتلا تو نہیں ہو گئے، کہیں ہم دنیا پرستی میں اس قدر جو ہے وہ گم ہو گئے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو جو ہے وہ ان کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں نکلتا کہ ہم وقت نکالیں اور ہم پڑھیں اور ہم سیکھیں اور سکھائیں اور اس میسج کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آگے پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو یہاں پہ بھی اس چیز کی طرف بھی جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ تذکرہ آیا ہے۔ پھر علم کا غرور، انہیں اس بات کا بہت غرور تھا کہ وہ انبیاء کی اولادیں ہیں، شریعت کی برتری کا ان کا دعویٰ تھا، علم بہت زیادہ تھا لیکن عمل نہیں تھا۔ تو اب ہم نے علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عمل بھی کرنا ہے، اور اس وجہ سے علم حاصل کرنا چھوڑ نہیں دینا کہ میں عمل نہیں کر سکتی تو میں اس کے علم ہی نہ حاصل کروں۔ علم حاصل کرنا اپنی جگہ فریضہ ہے، اور پھر اس کے اوپر عمل، اور علم پاس ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالی عمل میں بھی ڈھل جاتا ہے۔ اب آج آپ نوٹ کر لیں، میں بھی نوٹ کر لوں، ٹو ڈو لسٹ کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ سے کیے گئے عہد کو یاد رکھنا ہے اور پورا کرنا ہے، اور یہ میں بہت دفعہ کلاس میں دہرا چکی، عہد الست ہے جو ہم نے اپنے رب سے عالم ارواح میں کیا۔ پھر ایک عہد ہے جو ہم کلمہ پڑھ کے شعوری طور پہ کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر ایک عہد جو ہے وہ ہم بندوں سے جو ہے وہ کرتے ہیں، اور ایک عہد جو ہے ہم خود سے کرتے ہیں، کہ تمام کے تمام عہد جو ہے وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں، انہیں یاد رکھنا اور انہیں پورا کرنا۔ پھر والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرنا۔ خوش اور راضی تو آپ کسی کو بھی نہیں کر سکتے، ہاں البتہ اپنی دی بیسٹ کوشش جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور وہ کرنی چاہیے۔ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر مکمل ایمان، یعنی کہ مکمل ایمان کا مطلب کیا ہے؟ عملی ایمان، خالی زبانی کلامی دعویٰ نہیں، ساتھ عمل بھی۔ پھر دنیا کی محبت سے دل کو پاک کر کے آخرت کی تیاری کرنا۔ اور تھنگس ٹو اوائڈ کیا ہیں، بچنے کے کام کیا ہیں؟ کہ
بنی اسرائیل کی طرح ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جان بوجھ کے نظر انداز نہیں کرنا۔ انجانے میں جو غلطی ہو جائے گی اس کا بھی جب شعور حاصل ہو جائے تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ استغفار اور جو ہے وہ اپنے رب کی طرف رجوع اور پلٹنا، اور موت سے بھاگنا نہیں بلکہ اس کی تیاری کرنا ہے، اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کی جو ہے وہ کوشش ہے، اور دنیا کی محبت میں اس طرح غرق نہیں ہونا کہ ہم اپنی آخرت کو بھول جائیں، بلکہ ہم جو ہے وہ ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی تیاری بھی کرتے رہیں۔ اور مومن کا تو ہر عمل ہی جو ہوتا ہے وہ عبادت بن جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ جب وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتا ہے اور اللہ کے لیے کرتا ہے تو اس کا ہر عمل جو ہے وہ عبادت بن جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا کھانا پینا، اس کا سونا جاگنا، اس کا واش روم جانا، یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت بن جاتی ہیں جب وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہوتی ہیں۔ پھر کیا ہے کہ غرور اور تکبر سے بچنے کی جو ہے وہ کوشش کرنی ہے، اور غرور و تکبر جو ہے وہ کیا ہے؟ کسی نے صحابی نے پوچھا نا کہ اللہ کے رسول مجھے پسند ہے کہ میں اچھا جوتا پہنوں، اچھا کپڑا پہنوں، تو کیا یہ غرور تکبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، غرور تکبر یہ ہے کہ حق کو جھٹلانا اور اپنے سے دوسروں کو اپنے سے جو ہے وہ حقیر جاننا۔ تو یہاں ہمیں حق کو نہیں جھٹلانا، نہ اپنے عمل سے، نہ اپنی گفتگو سے، نہ اپنے رویے سے، اور پیارے سسٹم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق جو ہے وہ زندگی کو گزارنے کی جو ہے وہ کوشش کرنی ہے۔ یہاں میں کوشش کا لفظ بار بار استعمال کرتی ہوں کیونکہ میں اور آپ کوشش ہی کے مکلف ہیں۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، باقی پھر رب کی رحمت کرنا رب کا کام ہے۔ اور کچھ ریفلیکٹیو کویسچنز ہوتے ہیں ہمارے لاسٹ میں، غور و فکر کے سوالات، تدبر کے سوالات، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کہ کیا تم قرآن کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے؟ تو ان دونوں رکوعات کے اندر جو ہمیں کچھ ہم نے کویسچنز جو نکالے ہیں، اس میں سب سے پہلا کیا ہے کہ کیا میں اللہ سے کیے گئے وعدوں اور عہدوں کو پورا کر رہی ہوں؟ دوسرا یہ کہ میرے معاشرتی رویے قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہیں یا نہیں؟ میں دین کو جزوی مانتی ہوں یا مکمل مانتی ہوں؟ یعنی کہ ایک جو مجھے دین کی چیزیں آسان لگتی ہیں اس کے اوپر عمل کر لیتی ہوں، جو مشکل لگتے ہیں اس کو چھوڑ دیتی ہوں، اور یا ایک جز مان لیتی ہوں اور پورا مکمل اس کو نہیں لے کے چلتی۔ کیا میرے دل میں دنیا کی محبت آخرت پر غالب تو نہیں آ گئی؟ یہ چیک کرنا ہے، یہ کویسچن خود سے کرنے ہیں۔ ان کویسچن کے آنسر آپ لوگوں نے اگر کوئی چاہے تو مجھے ان باکس کر دے، اور اگر نہیں تو کم از کم اپنے پاس ضرور لکھ کے رکھنے ہیں، اور اگر لکھ بھی نہ سکیں تو کم از کم اپنے آپ کو دے خود ضرور دیں۔ اور پھر جب مجھے حق معلوم ہو جائے تو کیا میں اسے فوراً قبول کرتی ہوں؟ اب یہ ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ، یہ حق مجھے اور آپ کو پتہ چل رہا ہے نا، کلیئر ہو رہا ہے ہمارے سامنے۔ عربی چونکہ ہم پہلے پڑھتے ہیں تو ہمیں اتنی سمجھ نہیں آتی ہے، لیکن جب ہم ساتھ ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور تشریح کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلے کی نسبت قدرے زیادہ بہتر سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اللہ کا یہ پیغام میرے اور آپ تک پہنچ گیا، تو پھر جو ہے وہ ہمیں اب یہاں پہ کیا کردار ادا کرنا ہے، یہ مجھے اور آپ کو یہاں پہ یہ سوالات خود سے کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان رکوعات کے اوپر، ان آیات کے اوپر، اللہ کے کلام پاک کے اوپر بہت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو ہمارے حق میں حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔